کے معنی تو چرپائی کے یا پلنگ کے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ پھر تخت کے معنی میں استعمال ہوگا. سریرن کی جمع مکسر سررن. اب یہ جمع مکسر غیر عاقل کی ہے، لہٰذا اس کی صفت آپ دیکھ لیں واحد مؤنث سے استعمال ہوگی. فیہا سررم مرفوعۃ، اس میں ایسے تخت ہوں گے جو بلند ہوں گے. وَأَكْوَابٌ موضوعۃ. اکواب، ابواب، اشخاص، اصحاب. وزن کون سا ہے؟ افعال. وزن ماشاءاللہ آپ نے پہچاننا شروع کر دیا. تو اکواب جمع مکسر کا وزن ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے کوبن، کوب. کپ کے لیے، پیالے کے لیے آب خورا، کوزہ، اس قسم کے الفاظ آپ کو ملیں گے. کوبن کی جمع اکوابن. اب غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، لہذا اس کی صفت واحد مؤنث سے استعمال ہوگی. اکواب موضوعۃ. اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے بھلا؟ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. نمارق مصفوفۃ. اب ایک آپ کا ذہن بن گیا کہ یہ سب کے سب واحد مؤنث استعمال ہو رہے ہیں. یہ تو آپ نے پہچان لیے تھے منصرف جمع مکسر، تو یہ بھی ایک جمع مکسر ہی ہے، لیکن سنگل حرکت بتا رہی ہے کہ یہ غیر منصرف وزن ہے. ٹھیک ہے، تو نمارق یہ غیر منصرف جمع مکسر ہے اور اس کا واحد جو ہے وہ ڈکشنری میں آپ کو ملے گا نمرقۃ. تکیے کسی نے ترجمہ کیا اس کا، گاؤ تکیے کیا کسی نے، تو یہ مختلف ترجمے آپ کو ملیں گے. نمارق مصفوفۃ. صف کسے کہتے ہیں؟ بچھے ہوئے. اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، باقاعدہ ترتیب سے وہ لگائی ہوتی ہیں، تو ترتیب سے لگے ہوئے تکیے. پھر وزرابی مبسوسۃ. اب اس پیٹرن کو سامنے دیکھ رکھیں تو یہ بھی ایک جمع مکسر ہی ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر زرابیو، اور غیر منصرف وزن ہے، اور اس کا واحد اسم جو ہے وہ زربن آپ کو ملے گا. قاف کا مطالعہ شروع کرے تو اس میں بھی آپ کو جو سادہ مرکب توصیفی ہیں وہ ملیں گے. قاف والقرآن المجید. پہلا تو القرآن المجیدی، ٹھیک ہے، بزرگی والا قرآن. قاف والقرآن المجید. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. بلکہ کافروں کو تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے. شیء عجیب، یہ آپ کا ایکسرسائز میں مرکب ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید. کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو ایک دور کا لوٹنا ہے، بہت دور کی بات لائے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم. ہمارے علم میں تو یہ بھی ہے کہ جو زمین ان کے جسموں سے کم کرتی ہے، گھٹاتی ہے. وعندنا کتاب حفیظ. اور ہمارے پاس ایک محفوظ ریکارڈ بھی ہے. کہ علم میں تو ہے ہی ہے، لیکن ہم نے اسے ریٹن فارم میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اب یہ دیکھیں مرکب توصیف آپ پہچان لیں گے. ملتے جلتے اسما جو سادہ مرکبات ہیں وہ تو آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے.
کنفیوژن تھوڑی سی اگر آپ کو ہوگی تو اس قسم کے مرکبات میں ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر دلچسپی پیدا کریں گی. اور الحمدللہ اب جو ہم نے سورۃ الغاشیہ کی آیات کے حوالے سے جو چیزیں ہم کنسٹرکشنز دیکھی ہیں یہ اب آپ کو نہیں بھولتی انشاءاللہ تعالیٰ, یہ آخری دن تک آپ کو یاد رہیں گی. آخری بات جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا, وہ سمجھانے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے. قرآن مجید کی کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں, کچھ گنے ہوئے دن. ابھی میں اسے مرکب توصیفی کنسٹرکشن میں لانے کی اردو محاورے میں کوشش کر رہا ہوں, یعنی گنتی کے چند دن. اصل میں کنسٹرکشن تو یہ بنتی ہے, لیکن چونکہ کاکے کی ہم نے آگے ایک اور مرکب کی پہچان کے طور پہ رکھنا ہے, اس لیے میں وہ کنسٹرکشن اردو میں نہیں لکھ رہا. کچھ گنے ہوئے دن نکرہ کنسٹرکشن ہے. دن عربی زبان میں یومن لفظ استعمال ہوتا ہے, اور یومن کی جمع ہوتی ہے ایامن. اب یہ یومن کی جمع مکسر ہے, ایامن جو کہ غیر عاقل جمع مکسر, لہذا اس کی جب صفت آئے گی تو واحد مؤنث آئے گی. ایامن اور گنے ہوئے معدودتن. ایام معدودتن. یہ کنسٹرکشن جب حالت نصب میں جائے گی تو کیا بن جائے گی؟ ایامن معدودتن. قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ گنتی کے چند دن ہیں, ایام معدودتن. تو قاعدہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہاں اپلائی ہو گیا. غیر عاقل کی جمع مکسر, اس کی صفت واحد مؤنث. لیکن اس صورت میں یہ صفت جمع سالم بھی آ سکتی ہے. کہیں کہیں آپ کو قرآن مجید میں یہ ایگزامپل بھی ملے گی, ایامم معدوداتن. یہاں ایک پوائنٹ اور اٹھے گا, وہ بھی سمجھتے جائیے گا. حالت رفع میں تھا ایامن معدوداتن. واحد مؤنث عرب استعمال کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ جمع سالم بھی آ سکتی ہے. عام اسلوب عرب کا یہی ہے, لیکن جمع سالم بھی آ سکتی ہے. اب آپ کا موصوف حالت نصب میں گیا تو صفت بھی حالت نصب میں ہے. یہ حالت نصب ہے, زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. معدوداتن حالت رفع, حالت نصب اور جر معدوداتن. واحد اسم تو دو زبر کے ساتھ ہی ظاہر ہوگا حالت نصب میں. تو ایامم معدوداتن. قرآن مجید میں دونوں کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہیں, ایامن معدودتن بھی استعمال ہوئی ہے, ایامم معدوداتن بھی استعمال ہوئی ہے. دونوں کنسٹرکشن جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں, لہٰذا یہ میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ لی. اسی طرح یہ ایک ایگزامپل قرآن مجید کی اشہرن معلوماتن. معلوم مہینے, شہرن مہینے کو کہتے ہیں, اس کی جمع اشہر, اور پھر اس کی صفت معلوماتن ہونی چاہیے تھی جو اسلوب ہے, لیکن جو میں نے آپ کو پوائنٹ دیا کہ وہ جمع سالم بھی آ سکتی ہے. یہ کچھ ایڈیشنل چیزیں تھی. اصل آپ جس لیول پہ چل رہے ہیں اس میں آپ نے مرکب توصیفی کا جو بنیادی قاعدہ ہے اسے ہی سامنے رکھنا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی جب آپ کو کچھ سمجھ میں آنے لگ جائے گا پھر یہ چیزیں زیادہ آپ کو فائدہ دیں گی. مرکب توصیفی ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو, جس کی صفت بیان کی جائے موصوف کہلاتا ہے, جو صفت بیان کرتا ہے وہ صفت ہوتا ہے. ایک ہی قاعدہ ہے کہ مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے اپنے موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے. اور اگر زیادہ بات کو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.